أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. ہر شخص آج یہی شکوہ کرتا دکھائی دیتا ہے، عبادت میں لذت نہیں ملتی، عبادت میں مزہ نہیں آتا. کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمیں عبادت میں لذت کیوں نہیں ملتی؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری نے مدنی چینل کے سلسلے قفل مدینہ میں اس موضوع پر سنت و برا بیان فرمایا بنام عبادت میں لذت پانے کا نسخہ. اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس بیان کو اول تاخیر سنیے، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں لذت نہ آنے کے اسباب کی معلومات اور اس کا حل بھی مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قفل مدینہ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے. یعنی اپنے اعضاء کو آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، دیگر عضو بدن، پارٹس آف باڈیز کو
گناہوں سے سین سے روکا جائے اور اسے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اس کا استعمال رکھا جائے. آج جس عضو بدن پر ہم کفر مدینہ کے موضوع پر بیان سنیں گے وہ ہے آنکھوں کا کفر مدینہ، یعنی نظر کی حفاظت. یہ آج ہم اس موضوع پر انشاءاللہ عز و جل بیان سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نظر کی حفاظت سے متعلق بہت کچھ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. یعنی آنکھ سے وہ دیکھنا جس کا اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس دیکھنے سے بچے، وہ چیز نہ دیکھے. اس میں غیر محرم عورتیں ہیں اور امرد خوبصورت لڑکے اور اگر ہم میڈیا کی بات کریں، گھر بیٹھے بات کریں کہ چلیں گھر میں تو بہن ہے، ماں ہے، شوہر کیا ہے، سامنے اس کی بچوں کی امی ہے، تو اب یہاں بد نگاہی کہاں؟ یہاں کیا آرام دیکھے گا؟ بھائی بہن کو دیکھ سکتا ہے، ماں بیٹے کا معاملہ، پھر شوہر اور بیوی کا معاملہ وغیرہ جو مطلب محارم ہوتے ہیں. لیکن گھر میں بھی ایک ایسا بد نگاہی کا سامان ہے کہ بندہ گھنٹوں وہاں نظر جما کے رکھے مگر نظر ہٹاتا نہیں ہے، اور اس کا نام ہے ٹیلی ویژن، جس کے ذریعے اس وقت آپ یہ بیان سن رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین. تو اب یہاں بھی اگر دیکھیں تو وہ مناظر اس ٹی وی کے اسکرین پر نظر آتے ہیں جسے دیکھنے کا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول نے منع کیا ہے. مگر نفس اور ہماری بری عادتیں یہ ہمیں بٹھا دیتی ہے اور اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے. جبکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جائے گا. تکلیف کی خاطر نیکی نہ چھوڑ کہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی. تو ایک لذت ملتی ہے، ایک وقت میں پاس بھی نہیں کہوں گا، یہ تو جو گناہ کر کے جو گزارا یہ وقت پاس نہیں ہوا، یہ وقت برباد ہوا ہے، یہ وقت ہلاک ہوا ہے. اور یہ وہ وقت گزرا جو ہمیں جہنم کی آگ میں دھکیل سکتا ہے. تو یوں ہم کار میں جاتے ہیں تو کار میں بھی اس طرح بد نگاہی کے مواقع بالکل موجود ہوتے ہیں. یہاں دیکھو، اب کار چلاتے چلاتے یہاں دیکھو تو بد نگاہی، ادھر دیکھو تو بد نگاہی. تو سائیڈ میرر میں بعض اوقات، چلے میرر میں اتنا زیادہ اندیشہ کم ہوتا ہے کیونکہ وہ پیچھے کار ہی نظر آتی ہے، لیکن بہت مشکل رہ گیا اس وقت اپنی نظر کی حفاظت کرنا. اس کا بھی اقرار ہے، بہت مشکل رہ گیا ہے. آپ لاکھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کار میں جا رہے ہیں اور آگے چٹیاں لہراتی ہوئی موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھی ہوئی غیر محرم عورت جا رہی ہوتی ہے. اب اس سے اپنی نگاہ بچانا ناممکن نہیں کہوں گا مگر مشکل ترین امر ہے کہ موٹر سائیکل بھی چلانی ہے، کار بھی چلانی ہے. تو اب مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی مدنی سوچ کہاں سے لے کر آئے، جنہوں نے بد نگاہی کے خوف سے موٹر سائیکل چلانا ترک کر دیا کہ ڈرائیونگ کرنے والا بد نگاہی سے کیسے بچے، یہ ان کا مفتی دعوت اسلامی کا ذہن بنا ہوا تھا. تو ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، ان پر یہ کرم تھا، ان کو یہ عطا تھی کہ مفتی دعوت اسلامی زبان کی حفاظت اور نظر کی حفاظت، ان تمام چیزوں کی حفاظت پر انہیں قدرت حاصل تھی.
انہیں مطلب عبور حاصل تھا، انہوں نے اس کو باقاعدہ قابو کر لیا تھا. جو ہم ساتھ رہے اور دو دیکھا اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے بہت قابو کیا انہوں نے ان چیزوں کو، ورنہ ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں. بلکہ یہ واقعات کئی دفعہ بیان ہوئے. مفتی دعوت اسلامی کا اس طرح بد نگاہی کے خوف سے ڈرائیونگ کو چھوڑ دینا، اس کے بعد بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی نہیں ہے. ہوا ہو تو ہمارے علم میں نہیں ہے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب وہ ہر طرف بد نگاہی کی دعوت ہے. اب آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، شیو بنانے کا اشتہار لگا ہوا. اب شیو تو اگرچہ یہ مرد بناتے جو کہ ناجائز ہے، داڑھی منڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ایک مشت یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. تو مگر شیونگ کے بورڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب شیونگ کے بورڈ پر اب شیو اگر ہے بھی تعلق تو مرد سے، تو اب اس میں بھی عورت ہوگی. اب یا تو یہ ایڈورٹائز کرنے والوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ شاید ہمارے تشہیری جس چیز کی تشہیر کر رہے ہیں یا جس چیز کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں، جو پروڈکٹ وہ بیچنا چاہتے ہیں، ہماری پروڈکٹ کی طرف نظر کروانے کا ان کو شاید پتہ چل گیا ہے یا ان کا ذہن بن گیا ہے کہ ہماری پروڈکٹ پر نظر ہوگی کب، جب اس کے ساتھ کوئی ہم بے پردہ بے حیا عورت کی فوٹو لگائیں گے. ناراض مت ہونا، بے پردہ بے حیا میں نے کہا ہے. جو اگر ایسی کوئی اسلامی بہن سن رہی ہو کہ یہ بے پردہ اور بے حیا عورت ہی اس طرح مطلب اپنی تصویریں دے گی، تصویریں کھنچوائے گی اور غیر مردوں کو دعوت نظارہ دے گی کہ دیکھو مجھے، بال دکھائے گی، اپنا چہرہ دکھائے گی، اپنی کلائیاں دکھائے گی، اپنا حسن و جمال اور اپنے ان تمام چیزوں کو دکھائے گی، وہ کون ہوگی؟ اس کو کون مطلب باحیا کون بولے گا؟ تو اب یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ بے پردگی کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ الگ موضوع ہے. اور بے پردگی میرا ان معنوں کا اسلامی بہنوں کے حوالے سے یہ بے پردگی موضوع نہیں ہے. نظر کی حفاظت جس میں اسلامی بہن بھی شامل ہے، اسلامی بھائی بھی شامل ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں، اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی پارسائی کی بھی حفاظت کریں. یعنی عورتوں کے لیے تو ڈبل ہے کہ ان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. یہ مردوں کے لیے سورہ نور کے اندر 30ویں آیت 30. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں جو میں نے ابھی بیان کیا، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے. تو اب چونکہ بات نظر کی حفاظت کی ہے تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے. مردوں کو حکم ہے اپنی نگاہیں کو نیچی رکھیں، اور یہاں بھی فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے. دیکھیں پہلے نظر کی حفاظت کا بیان ہے، پھر شرم گاہ کی حفاظت کا بیان ہے. 70 کا بیان بعد میں کہ پہلے نظر بیکتی ہے، پھر دل بیکتا ہے، پھر آگے برائی کے سلسلے چل پڑتے ہیں. اور آگے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہمیں نظریں نیچی رکھنے کے بارے میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ ایک یوں سمجھیے کہ اندر خیالات پہنچنے کے لیے اور اپنی نفس اور دل کو ابھارنے کا ایک گویا کہ دروازہ ہے. یہاں سے جو چیز جائے گی اب یہ اندر اترتی ہے.
نہ دیکھنے والی چیز دیکھی اور اب اس کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، اب کیا کریں گے؟ پھنسے نا؟ تو اس میں بعض چیزیں ہوتی ہیں مباح، یعنی جائز ہے، ثواب نہیں ہوتا. جیسے کعبے کو دیکھو تو ثواب ہے، قرآن کو دیکھو ثواب ہے، محبت برے انداز سے ماں کو دیکھو تو ثواب ملتا ہے. تو یوں ثواب کی اس طرح کئی صورتیں. اچھی اچھی نیت سے پیر کے رخ روشن کو دیکھو تو ثواب ملے گا. اچھی نیت سے علماء کو دیکھیں، عالم کی زیارت، پیر کی زیارت، ماں کی زیارت، علماء کاملین جیسا میں نے بیان کیا، قرآن کی زیارت، مسجد کی زیارت، اللہ دکھائے تو سبز گنبد کی زیارت، آقا کے روزے کی زیارت، مدینے کی زیارت، مسجد نبوی شریف کی زیارت، جنت کی کیاری کی زیارت. کبھی ممبر کو دیکھیں، کبھی محراب کو دیکھیں، کبھی ستون مسجد نبی شریف کو دیکھیں، تو کبھی حجر اسود کو دیکھیں، تو کبھی مقام ابراہیم کو دیکھیں آنکھ، تو کبھی باب کعبہ کو دیکھیں آنکھ، یہاں تک کہ زمزم کو دیکھو تب بھی ثواب ملتا ہے. تو بعض مطلب یہ کہ دیکھو تو وہاں ثواب ہے، بعد وہ ثواب ہے جیسے کہ آبشار دیکھ لیا، آم پھول اور یہ ساری چیزیں دیکھ لی، مطلب جس کو دیکھنے کی شریعت نے ممانعت نہیں کی. یہاں یہ نا کہ نظر چونکہ ہماری آزاد ہے، جیسے زبان کے بارے بیان ہوگا، زبان کو روک رکھنے کا ہمارا ذہن نہیں ہے، زبان آزاد ہے، اب جو بولتی ہے جو آیا وہ بولے گی. اسی طرح نظر بھی آزاد ہے، اور ہماری طبیعت میں نظر کی حفاظت کا ذہن نہیں ہے. ہماری طبیعت نہیں کہ ہمیں نظر کی حفاظت کرنی ہے، نظر کو سنبھالنا. اب نظر چونکہ آزاد ہے، یہاں بھی دیکھے گی، یہاں بھی دیکھے گی، یہاں بھی دیکھے گی. آپ غور کریں، ابھی تصور کریں، میرے مدنی چینل کے ناظرین تصور کریں، سب تصور کریں، آپ آج سڑک پر نکلے، آپ کتنا نیچے دیکھ کر چلے؟ کیا کسی نے بلایا تو آپ نے دیکھا، یا عادت تھی دیکھنے کی؟ آپ غور کریں. یہ ایک ایگزامینیشن کے طور پر، ایک امتحان کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اپنا امتحان ہم ابھی لیتے ہیں کہ ابھی آپ سڑک پر جا رہے تھے یا آ رہے تھے، جو بھی آج کا دن جو آپ نے گزارا تو کیا کر رہے تھے. مثال کے طور پر اس وقت آپ مدنی چینل دیکھنا، مدنی چینل دیکھتے دیکھتے بھی ادھر دیکھ لیں گے، ادھر دیکھ لیں گے، یوں دیکھ لیں گے، اس کو دیکھیں گے. یعنی بہت کم ہوتا ہے کوئی ایسی دلچسپ چیز سامنے نظر آئے تو چلو ٹھیک ہے، آدمی نظر نہیں ہٹاتا، لیکن وہ بھی کسی جگہ نظریں جمی ہوئی ہیں. مگر نیچے دیکھ کر نظریں جھکا کر ڈھلان کی طرف ہو، ایسا چلنا، یہ کیا آپ کو یاد آتا ہے؟ آج کے دن آپ نے دیکھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں، کسی نے جیسے کہ بلایا تو ضرورت کے تحت اگر دیکھ لیا کسی کو تو وہ ایک الگ بات آ گئی، لیکن یہاں ایسا ہے نہیں. ہم چلتے چلتے دیکھنے کے عادی ہیں. آپ یاد آ رہا آپ کو اپنی عادتیں آ رہی نا؟ اس وقت بھی اگر آپ کوشش کریں تو نظر نیچی کر کے بیان سن سکتے ہیں، لیکن جب ایک عادت ہوتی ہے دیکھنے کی تو وہ الگ ہوتا ہے. تو ہماری نظریں نیچی رکھنے کی عادت نہیں ہے، اور نظریں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کا جو ذہن دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں آنکھوں کا قفل مدینہ، کہ نظر کی حفاظت ہو. اور چلیں جب بات نظریں نیچی رکھنے کی اور آنکھوں کو کیسا عادی بنانا چاہیے اس کی ہو رہی ہے، تو آؤ میں آپ کو کچھ نگاہ مصطفیٰ کی ادائیں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے، جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے. مبارک نظریں نیچی رہتی تھی، نظر شریف آسمان کے بجائے زیادہ تر زمین کی طرف ہوتی تھی.
اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے. کناروں سے دیکھنا یہ بھی کیا عادت تھی. صحابہ کرام ان اداؤں میں قربان ہو جاتے ہوں گے. تو وہ نظریں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت ان نظروں پر، ان آنکھوں پر سلام کچھ یوں پیش کرتے ہیں: جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. ابھی جو حدیث پاک بیان ہوئی میں جو لفظ ہے پورے متوجہ ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر چراتے نہیں تھے، اور یہ بات کہ مبارک نظریں نیچی رہتی تھیں، یعنی جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو اپنی نگاہ پست یعنی نیچی فرما لیا کرتے تھے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھا کرتے تھے، بس ہمیشہ عالم الغیب جل جلالہ کی طرف متوجہ رہتے، اسی کی یاد میں مشغول اور آخرت کے معاملات میں غور و تفکر فرماتے رہتے. اور جو روایت میں یہ لفظ بیان ہوا کہ آپ کی نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھیں، یعنی یہ حد درجہ شرم و حیا کی دلیل ہے. حدیث میں جو آیا ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو کرنے بیٹھتے تو اپنی نگاہ شریف آسمان کی طرف زیادہ اٹھاتے تھے، یعنی یہ نظر کا اٹھانا انتظار وحی میں ہوتا تھا، ورنہ نظر مبارک کا زمین کی طرف رکھنا روز مرہ کے معمولات میں تھا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے چند ادائیں سنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہوں کی ادائیں کیا تھی. اللہ تعالی ہم سب کو ان اداؤں کو بھی سنت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، پیاری پیاری نیتوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الغرض عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ ہمیں یہاں وہاں دیکھنے کی عادت سی پڑی ہوئی ہے، بہت پختہ ہو جاتی ہے، اور ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ یہ اس وقت توجہ نہیں ہوتی کہ ہم یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں اور نہیں دیکھنا چاہیے، بس وہ عادت سی پڑ گئی ہے. تو اب اگر ہم جیسے ابھی بیان سن رہے ہیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا اور یہاں وہاں دیکھنے کے بجائے کوشش کروں گا کہ نیچے دیکھنے کی عادت پیدا کروں، کہ یہاں وہاں دیکھنے سے اندیشہ آئے کہ جو کہ عادت رہے گی تو پھر نظر حرام میں پڑ جائے، پھر غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھے گی. اور اس وقت چونکہ مارکیٹیں، بازار
اٹی پڑی ہیں عورتوں سے، وہ بے پردہ عورتوں سے، یعنی با پردہ عورتیں کتنی، اور جو پردہ کرتی ہیں ان میں ایک تعداد ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دیدہ زیب و پرکشش برقع پہننے کا ان کا مزاج بنا ہوا ہے. یعنی وہ برقع بھی ان کا اتنا پرکشش ہوتا ہے کہ نظر برقعے کی طرف بھی اٹھے. تب آپ برقع پہنتی ہیں تب بھی دکھانے کے لیے، آپ پردہ کرو تب بھی دکھانے کے لیے، آپ بے پردہ گمو تب بھی دکھانے کے لیے. آخر یہ دکھانے کا مرض کب ختم ہوگا میری اسلامی بہنوں کا؟ کہ بس دکھانا یہ، میرا برقع بھی لوگ دیکھیں، میرا اسکارف بھی لوگ دیکھیں، میرا دوپٹہ بھی لوگ دیکھیں، میرا لباس بھی لوگ دیکھیں، میرے پرنٹڈ ڈریسز بھی لوگ دیکھیں، میرا جو بھی پورا ادھورا جیسا لباس ہے بس لوگ دیکھیں، مجھے لوگ دیکھیں، چاہے میں پردے میں ہوں تب بھی لوگ دیکھیں، میں بے پردہ ہوں تب بھی لوگ دیکھیں. یہ کیسا مزاج ہے؟ چلو وہ اللہ انہیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہتا ہوں ہم دیکھیں کیوں؟ اب کیوں دیکھیں؟ موٹر سائیکل والوں کی حالتیں دیکھو، کار والوں کی حالتیں دیکھو. ایسی بد نگاہی کی عادت ہے. مطلب ایک ایسے ماحول میں یہ عنوان لے کر آیا ہوں جہاں بالکل نظر آزاد ہے، آزاد ہے، بالکل نظر آزاد ہے. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، بے پردہ عورت جا رہی ہے، پورا وہ مطلب آنکھوں میں گھر تک چھوڑ کر آ جائے گا وہ. اب یہ غور کرے موٹر سائیکل والا، کار والا، پیدل چلنے والا، یہ جو اتنا مطلب کہ دیکھ رہا، تم یہ بد نگاہی جو کر رہے ہو، کرتے 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 سامنے سے کوئی گاڑی آئی، مار دیا، مر گئے. موٹر سائیکل چلاتے چلاتے بد نگاہی کر رہے ہو، کوئی چیز آئی، مر گئے. کار چلاتے چلاتے بد نگاہی کر رہے ہو، کوئی چیز آئی، مر گئے. کیا اس موت کو آپ پسند کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے یوں سڑک پر ایسی موت مروں؟ وہ آئی ہے گناہ کی دعوت دینے کے لیے. تم کیسے مرد ہو یار؟ مرد بنو نا. وہ تو آئی ہے گناہ کی دعوت دینے کے لیے، بے پردگی کرتی ہوئی، بد نگاہی کی دعوت دیتی ہوئی. تم کیسے مرد ہو؟ اب اس پر غور کیجئے کہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں ایک بڑی ہی پیاری حکایت نقل فرمائی ہے. چنانچہ صفحہ نمبر 339 339 پر لکھتے ہیں، نظر کی حفاظت کرنے والے ایک خوش نصیب خوبصورت نوجوان کی ایمان افروز حکایت ملاحظہ فرمائی ہے. خوش نصیب خوبصورت نوجوان کی ایمان افروز حکایت ملاحظہ کیجیے. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ غفار انتہا متقی و پرہیزگار، بے حد خوب رو حسین نوجوان تھے. سفر حج کے دوران مقام ابوا پر ایک بار اپنے خیمے میں تنہا تشریف فرما تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا رفیق سفر کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. ناگہا ایک برقع پوش عربیہ یعنی دیہاتی عورت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خیمے میں داخل ہوئی اور اس نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا. اس کا حسن بہت زیادہ فتنہ برپا کر رہا تھا. کہنے لگی مجھے کچھ دیجئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھے شاید روٹی مانگ رہی ہے. کہنے لگی میں وہ چاہتی ہوں جو بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے. آپ نے خوف خدا عز و جل سے لرز سے فرمایا تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے. اتنا کہنے کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھا اور با آواز بلند رونے لگے. یہ منظر دیکھ کر برقع پوش عربیہ گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھائے خیمے سے باہر نکل گئی. جب آپ کا رفیق آیا اور دیکھا کہ رو رو کر آپ نے آنکھیں سجا دی ہیں اور گلا بٹھا دیا تو اس نے سبب گریہ دریافت کیا. آپ نے اولن ٹال مٹول سے کام لیا
مگر اس کے پیہم اصرار پر حقیقت کا اظہار کر دیا تو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی مجھے تو زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا، یعنی شاید میں گناہ میں پڑ جاتا. دونوں حضرات روتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہوئے. طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ حتیم کعبہ میں چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے. اتنے میں اونگ آ گئی اور عالم خواب میں پہنچ گئے. ایک حسن و جمال کے پیکر معطر خوش لباس دراز قد بزرگ نظر آئے. حضرت سیدنا سلیمان بن یسار الرحمت اللہ الغفار نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں اللہ عز و جل کا نبی یوسف ہوں. عرض کی یا نبی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقام ابوا پر عربیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے یہاں بھی بد نگاہی کی دعوت کیا مطلب اس سے 2 قدم آگے کی دعوت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے، نیک بندے، یہ مرد کامل، مرد مومن، انہوں نے اس دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ قصہ خوف خدا سے روئے اور یہاں تک کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئی. ایسے کئی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں. گناہوں کی دعوت، بالکل ایسی دعوت کے بندہ گناہوں میں پڑ ہی جائے، مگر ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے ان کے بہت سے واقعات ہیں. الغرض میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر سامنے کوئی بد نگاہی کی دعوت دینے کے لیے آیا، مگر میرے اس نوجوان کو کیا پڑی ہے کہ کیوں آخر بد نگاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ میں ٹھیک ہے دیکھوں گا، بلکہ بد نگاہی کے تیار کیا رکھتا ہے؟ ایک عادت، ایک طبقہ ہے جس سے جو بد نگاہی کا عادی ہے وہ اس کو بد نگاہی نہیں کرتا تو اس کو سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، اور وہ طرح طرح سے ہیلے بہانے نکالتا ہے. ہیلے بہانے نکالے جاتے ہیں، کسی طرح ہم عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، عورتوں کے قریب بیٹھ جائیں، عورتوں کو دیکھیں، اور عورت سامنے بے پردہ بیٹھی ہے، کھلے بال لے کر بیٹھی ہے، لیکن جس طرح عورتوں کو دیکھنے کا شریعت منع کرتی ہے اس طرح بھی دیکھنے والوں کی تعداد پائی جاتی ہے کہ مطلب وہ دیکھنا بیٹھنا ہے عورتوں کے ساتھ. نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنی مطلب یہ بری عادت ہے اور یہ بد نگاہی کی دعوت ہی دے رہی ہے سامنے بے پردہ بیٹھ کر. تو ارغز کہنے کا مقصد یہ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کہ ایسی بے پردگی کی فضا، بے حیائی کا ماحول، قدم قدم پر کہیں تصویریں لگی ہوئی ہیں، کہیں پوسٹر لگے ہوئے ہیں، تو کہیں ویگنیں جا رہی ہیں تو ان کے پیچھے فلمی اداکاروں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اب وہ مالک اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ڈرائیور ڈرائیوری کر رہا ہے، کنڈکٹر اندر میں پیسے وصول کر رہا ہے. یہ ویگن بس اور منی بسوں کے پیچھے لڑکی کی تصویر دکھا کر، ٹرکوں کے پیچھے لڑکی کی تصویر دکھا کر، آخر تم تصویر لگانے والے کو مل کیا رہا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. بے لذت گناہ کما رہا ہے، وہ تو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اور جس کو دکھا رہا ہے وہ دیکھ دیکھ کر گناہ کر رہا ہے. اور یہ گناہ جو وہ خود تو کر ہی رہا ہے، تصویر دکھانے والے کو بھی تو گناہ مل رہا ہے، بے لذت گناہ کما رہا ہے. گھروں میں تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی آپ حیرت ہوتی ہے مجھے. آپ سوچئے کہ آپ کی شادی ہوئی اور آپ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اس کے دلہن والے کپڑوں میں سجی دجی اور شادی کی رات والا اس کا جوڑا ہے، آپ دلہے بنے وہ دلہن بنی ہوئی، بے پردہ اس کا چہرہ کھول کر آپ نے تصویر کھینچوائی. کتنا بڑا آپ نے مطلب کہ یہ ایک شریعت کا قانون توڑا. پھر تصویر کھنچوا کر اس کی اتنی بڑی فریم بنا کر اپنے گھر کی دیوار پہ لگائی، اور ہر آنے والے کو دعوت ہے، زبان سے نہیں کہتے میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے سے ناراض مت ہونا،
ہاں زبان سے نہیں کہتے، لیکن صحیح بتائیں آپ نے تصویر لگائی ہے، کیوں لگائی ہے دیوار پر کہ اے آنے والوں دیکھو میری بیوی کو؟ بس فیملی گروپ فوٹو بناتے ہیں، باپ ماں اس کی جوان بیٹیاں، پھر جوان بیٹے، پھر ان کی بہویں، یہ سارا بیٹے ہیں، گروپ فوٹو کھینچی ہوئی ہے، اور جناب وہ گروپ فوٹو کے ساتھ مسکرا کر پھر گھر میں 4 5 10 تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور سب کو دعوت دی جا رہی ہے، دیکھو میری بیٹیوں کو، دیکھو میرے گھر والوں کو. اور یہ آنے والا بھی تیار ہے، وہ بھی دیکھے گا ارے واہ، یہ ارے واہ کیا ارے واہ بولا. کبھی آپ کو میں چوٹ کر رہا ہوں، یہ جو ارے واہ کر رہا ہے کس کو؟ آپ کو دیکھ کر رہا ہے. چوٹ لگی ہوگی یار، یہ واقعی یار میری بیٹی کو دیکھ کر ارے واہ بول رہا ہے، واہ واہ، یہ میری بیوی کو دیکھ کر واہ واہ بول رہا ہے. چوٹ اللہ کرے چوٹ لگے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ محسوس مت کرنا، میں کہتا ہوں محسوس کرو. محسوس نہیں کرنا میں نہیں کہتا یار آپ محسوس مت کیجئے، میں کہتا ہوں محسوس کیجئے. ایک کاش ہم محسوس کرنے والے بن جائیں. یہ حس ہی تو ہے جو مرتی جا رہی، حس ہی تو ہے یہ مرتی جا رہی ہے، یہ حس ختم ہو رہی ہے ہماری. تو اب بد نگاہی کروانے والوں کی نہ تعداد کم ہے، نہ بد نگاہی کرنے والوں کی تعداد کم ہو. ایسے ماحول کے اندر ہم عنوان لے کر آئے کہ نظروں کی حفاظت کیجیے، اور کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کی رحمت سے کریں گے، اللہ کی رحمت سے کریں گے، اس کے پیارے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے اور اس کی عادت پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو سلامت رکھے، اس کو نظر بد سے بچائے. امیر سنت کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتوں کی لذتیں اللہ تعالی ہمیں مزید عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل یہ جس کوڑن کے ساتھ ہمیں یہ مواد دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ دیکھیے ہمارے اسلاف رحمت اللہ تعالی علیہ نے نظروں کی حفاظت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی کو کسی نے دیکھا کہ اپنے آستانے سے آنکھیں بند کیے باہر تشریف لائے، تو عرض کیا حضور خیریت تو ہے، آنکھیں کیوں بند ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ 45 سال ہو گئے میں نے آنکھیں نہیں کھولی، میں جس سے محبت کرتا ہوں میری آرزو فقط اسی رب عز و جل کو دیکھوں. مجھے یہ عجیب سا لگتا ہے کہ محبت تو اللہ عز و جل سے کروں اور دیکھوں کسی اور کی طرف، اس لیے میں آنکھیں بند ہی رکھتا ہوں. یہ محبت الہی دیکھیے، اللہ ہم کو بھی ایسی محبت عطا فرما دے. محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، بے خود تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، ایسا پلایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشق رسول بھی ملاحظہ کیجئے، اس کی بھی ایک
پیاری روایت سنیے. مدارج النبوت میں خاتم المحدثین محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں، جب ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیات ظاہری سے پردہ فرمایا اور عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو فوراً بارگاہ خداوندی عز و جل میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ آنکھیں تو نے عطا کی تھی، یہ بڑی نعمت ہے، تیری اس عطا کردہ نعمت سے میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا. اے مولا کریم عز و جل، اب تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ان آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، یہ مزار پر انوار میں تشریف لے گئے. اے مولا کریم، اب ان آنکھوں سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، لہذا یا اللہ یہ آنکھیں واپس لے لے. چنانچہ دعا ختم ہونے سے پہلے سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں، ہمیں روئے یار، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار. صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہ ہمارے بزرگوں کی پیاری پیاری سوچ تھی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آنکھوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ غور کرے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں ہے. اللہ نے یہ آنکھ دی ہے اور ہم اس آنکھ سے اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. اس سے منع کیا اس کو مت دیکھو اور ہم اسی کو دیکھتے ہیں. اس کی رحمت پر قربان جاؤں کہ جس چیز کو اس نے دیکھنے سے منع کیا، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں جس کو دیکھنے کا میرے رب نے منع کیا ہے. میرا رب قادر ہے، قادر مطلق ہے. کن فیکن کہ کائنات کی تخلیق فرما دیتا ہے. وہ حکم فرما دے لمحے بھر میں آنکھوں کا نور چلا جائے. بندہ اس چیز کو دیکھتا ہے جس کو دیکھنے سے رب نے منع کیا، اور رب دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اس کو دیکھ رہا ہے جس کا دیکھنے کا میں نے منع کیا. مگر اس رحمان رحیم رب کی رحمت پر قربان کہ ہمیں اندھا نہیں کرتا.
ہماری آنکھوں کا نور نہیں چھینتا، ہمیں مہلت دیتا ہے. اس کے حبیب نے منع کیا مت دیکھو. سیدنا امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پہ نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے دوسری نظر جائز نہیں ہے. ایسا بے باک ہے یہ ہمارا مسلمان، ایک تعداد ہے. یہ کانوں نے جو سنی